کرام، سلام علیکم۔ میں ہوں شوکت عابدی۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر ہم اپنے مہمان ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل قرآن کے سلسلے میں جو PIL شیعہ وقف بورڈ کے ایک چیئرمین وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں داخل کی تھی، اس کو لے کر صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے باہر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس ایشو کے اوپر ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں تبادلہ خیال کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وسیم رضوی نے جو PIL فائل کی اور اس میں بتایا کہ وہ 26 آیتیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں ان کے وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے اور انسانی جانوں کو بڑا خطرہ ہے، اس لیے اس نے سپریم کورٹ سے یہ کہا ہے کہ ان آیات کو قرآن مجید سے ہٹا دیا جائے، اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا قرآن کے خلاف نئی کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ قرآن کے خلاف اکثر سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور بھی جو بہت سے لوگ ہیں، کبھی کوئی قرآن کو جلاتا ہے، کبھی قرآن کی توہین کرتا ہے۔ یہ جتنے لوگ ہیں، اگر قرآن کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنے کے بجائے اگر قرآن کو ٹھیک سے پڑھتے سمجھتے تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو واقعی مس گائیڈڈ ہیں، جو ترجمے کو پڑھنے کے بعد جیسا ان کے ذہن کے اندر فیڈ کیا گیا ہے اسی زاویے سے وہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو سب کچھ جاننے کے بعد وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے ہم قرآن کی توہین کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ جو نچوڑ ہے ہمارے پروگرام کا، کیونکہ 26 آیات کے اوپر ہم تبادلہ خیال نہیں کر سکتے اس اپنے چھوٹے سے آدھے گھنٹے کے پروگرام کے اندر، وقت بہت کم ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے جو انہوں نے بتایا ہے نچوڑ کیا بتایا ہے کہ ان آیات کی وجہ سے لوگ دہشت گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان آیات کی وجہ سے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کی جان و مال کو خطرہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ساری آیتوں پر بات نہیں، چند آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اس کو ہم تفصیل سے تبادلہ خیال کریں کہ آخر اسلام جو میسج آف پیس ہے، بے شک ہمارے رسول جو رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، یہی جو قرآن جو کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچایا اس نے ساری انسانیت کی جان بچایا۔ بے شک رحمت للعالمین کے مطلب سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو وہ قرآن جو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کے اوپر اترا، وہ قرآن جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، بے شک، ٹھیک ہے، جس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ انسانوں کی تو بات چھوڑیے، خود قرآن نے کہا ہے کہ اے گروہ جن و انس، یعنی وہ مخلوق جو دکھائی دے رہی ہے اور جو نہیں دکھائی دیتی، دونوں مل کر اس کی جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ بے شک، اور یہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا قیامت تک کے لیے، اور اس پر ہی چونکہ ہم محمد والے محمد کے پیروکار ہیں، محمد والے محمد نے برابر اس کے اوپر پوری زندگی انہوں نے، جو مکمل جانکار تھے اور مکمل عمل پیرا رہے قرآن کے اوپر، جنہوں نے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ایک ایک آیت کو پڑھنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے، خود پروردگار عالم نے بار بار کہا ہے کہ افلا یعقلون، کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ بے شک، افلا یتفکرون، کیوں فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیوں قرآن کی گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے گئے ہیں؟ تو اس قرآن پر اس طرح کا اعتراض، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اور اپنے آپ کو شیعہ کہنے والا، اس نے جو اعتراض کیا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی
افسوس کا مقام بھی ہے، اور ان ایسے لوگوں پر تاریخ میں کبھی بھی ایسی آواز جب اٹھی اور اس وقت جو اس شخص نے آواز اٹھائی ہے، یہ تمام آوازیں دراصل قرآن سے دوری اور جہالت پر بیسڈ ہیں، یا کسی سازش پر، اور یا پھر کسی کا مہرہ آپ بنے ہوئے ہیں کہ کوئی آپ سے یہ کہلوا رہا ہے، اور بڑی جلد بازی میں اس نے یہ بات کہلوا دی، اس لیے کہ قرآن مجید جہاں کلام الہی ہے اور معجزہ ہے، وہیں پر بھی وہ نہایت لاجیکل اور ریشنل کتاب ہے۔ بے شک۔ میں ان آیات پہ آنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا آپ ہی کی بات سے، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بعض افراد نے ان 26 آیات کو قرآن کا حصہ بنا دیا اپنی طرف سے۔ عجب بات یہ ہے کہ آج تک ان آیات پر، جن آیات پر وہ کویسچن مارک لگا رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا، کسی مفسر نے، کسی اہل قرآن نے، کسی انٹلیکچول نے، کہ یہ آیات قرآن کی دوسری آیات سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ بہت اچھی عجب بات یہ ہے کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم اس کی جیسی ایک آیت نہیں لا سکتے، بہت اچھی بات، اور وسیم رضوی کہہ رہے ہیں کہ 26 آیات ایسی موجود ہیں، کسی نے ایکسٹرا اس میں ڈال دی ہیں، اور ایسی ڈالی ہیں کہ کوئی اس کو مطلب ان میں سے ڈسٹنگش نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ کلام بشر ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں یعنی گا۔ وسیم رضوی صاحب کے اسی بات سے پورا قرآن نل اینڈ وائڈ ہو گیا، اللہ کا دعویٰ بھی، اللہ کا دعویٰ باطل ہو گیا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جو علیم ہو، قدیر ہو، جو صاحب کلام ہے، اس کے ہی دعوے کو آپ نے باطل کر دیا 26 آیتوں کے ذریعے؟ جبکہ اس جو دعویٰ ہے قرآن میں کہ اس کی جیسی کتاب بنا لے آؤ، اس کی جیسی 10 آیات لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، آج تک پوری دنیا جو مل کر ایک ماڈل آتا ہے موبائل کا، اس سے اچھا بنا دیتی ہے، ایک کار آتا ہے اس سے اچھا، یعنی سب کچھ تو آج تک پوری دنیا مل کر نہیں بنا سکی، اور یہ بتا رہے ہیں کہ 26 آیت کسی نے بنا کر داخل کر دی، ایسی داخل ہیں کہ سب ہم آہنگ بھی ہیں، سب ایک ہی کلر کی بھی ہیں، پتہ بھی نہیں آتا۔ اچھا، اب میں اپنے ناظرین، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں ان آیات میں سے چند 2-3 آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی۔ پہلی آیت جس کو باقاعدہ طور پر سازش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور میں یہاں رک کے کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کی ہر کتاب کے ساتھ، جسے کہتے ہیں ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ کی پرابلم۔ جی۔ کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں، آپ کسی پورے پیراگراف میں سے بیچ کی ایک لائن ہٹا کے آئسولیٹ کر لیں، اور اس سے آپ کہیں کہ یہ دیکھیے اس میں تو اتنی بری بات لکھی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ پیراگراف آپس میں لاجیکلی انٹر کنیکٹڈ ہے۔ آپ کہیں بیچ سے کوئی ایک چیز نکال دیں گے تو وہ پورا پیراگراف اپنی میننگ کھو دے گا، اور وہ الگ سے جو سینٹنس ہے، جب تک کہ اس کا آگے اور پیچھے سے ربط نہ ہو، وہ سینٹنس بیکار ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ یہی کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، اور یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ پورے پیراگراف سے ایک آیت نکالے کہ یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب کو قتل کر دو، سب کو برباد کر دو، جبکہ پورے کانٹیکسٹ کو اور اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت اچھی بات ضروری ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 to 193 یہ آیات ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جس طرح انہوں نے تم کو آوارہ وطن کر دیا ہے، تم بھی انہیں باہر نکال دو، اور فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا، ایک یہ بات اسی کے دیکھیے، اسی کا کانٹیکسٹ ہے اس سے پہلے کی جو آیت ہے، کہ اگر ہم پوری آیت پڑھیں، جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان سے راہ خدا میں جہاد کرو اور زیادتی نہ کرو، بہت اچھی بات، کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آئیے کچھ دیر اسی پہ گفتگو کر لیا جائے۔ یہ لفظ قرآن ہے کہ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو، بالکل صحیح، اور اس سے پہلے حکم ہوا ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی اس سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اول تو یہ کہ بہت اچھا آپ نے لفظ، میں یہ چاہوں گا کہ زیادتی نہ کرو اس پر، ایک تو یہ کہ تعتدو کہا اور یقاتلونکم کہا، یعنی تم نے کسی کو جا کے قتل نہیں کیا ہے، تم نے کسی پہ جا کے اگریشن نہیں کیا ہے، تم نے جا کے بستیوں کو نہیں اجاڑا ہے، تم تو سکون سے بیٹھے تھے، تم ایک جگہ پر پیسفلی بیٹھے ہوئے تھے، تم پر حملہ ہوا ہے، تم کو قتل کیا گیا ہے، تم کو پریشان کیا گیا ہے، تمہاری زندگیوں میں جو ہے وہ زہر گھولا گیا ہے، تمہیں برباد کیا گیا ہے، اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس کا جواب دو۔ لیکن دیکھو، جواب دینے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اس کے مطلب زیادتی نہ کرنے کے مطلب یہ ہے کہ
جب تم پر اٹیک ہو جائے تو تم کو اتنی ہی پرمٹ ہے، اتنی ہی طاقت کا استعمال جتنا کرنے تم کا۔ ڈیفنس اپنے کو کر سکتے ہو۔ اب اگر اس کے مطلب یہاں تو کلیئر کٹ ہو گیا کہ کہیں پر آفینسیو بات چیت نہیں کی جا رہی ہے، ڈیفینسیو بات چیت کی جائے۔ جی میں چاہوں گا کہ اسے کنٹینیو کریں۔ بہت اچھی بات آپ کی اسی بات سے کہ پورے قرآن کا مزاج اور پورے دین کا مزاج یہ ہے کہ دین اگریشن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ پوری تاریخ اسلام دیکھ لیں، جہاد جو لفظ ہے اس لفظ کو بہت مس انٹرپریٹ کیا گیا، اور بالخصوص 9/11 کے بعد تو بہت لفظ جہاد آیا اور بس لوگ ڈرنے اور سہمنے لگے اور عجیب طرح کا بنا دیا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ کروسیڈز میں یہ بڑی ایک طرح کی پالیسی تھی کہ کرسچنز نے کروسیڈز میں جو مسلمانوں سے جنگ ہوئی ہے اس میں اس کو ہولی وار کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا جہاد کو، جبکہ لغت عربی جاننے والے، عربی گرامر کو جاننے والے، اس کے سنٹیکس کو جاننے والے، زبان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ لفظ جہاد کا مطلب قتال نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات۔ لفظ قتال الگ ہے، لفظ جہاد الگ ہے، جہد سے نکلا ہے، بہت زیادہ محنت کرنا، کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، ٹرائل کرنا۔ اور رسول خدا نے اپنی صحیح احادیث میں جو دونوں مکاتب موجود ہیں، جہاد اکبر اور جہاد اصغر ڈیفائن کیا ہے۔ جہاد کو دو طرح سے ڈیفائن کیا، ایک اکبر ایک اصغر ہے۔ بہتر جانتے ہیں ناظرین کہ جہاد اکبر نفس جہاد، اپنے آپ سے برائیوں کو ختم کر کے برائیوں کو ختم کرنا، اچھا انسان بننا، سماج سے برائیوں کو دور کرنا، شہوت سے لڑنا، ہوائے نفسی سے لڑنا، جہالت سے لڑنا، غربت سے لڑنا، اس طرح کی چیزوں کو کہا ہے جہاد اکبر، دا گریٹر جہاد۔ اور جہاد اصغر جو چھوٹا والا جہاد ہے وہ کہا اللہ کی راہ میں جا کر اپنے کو ڈیفینڈ کرنا، اپنی سٹیز کو ڈیفینڈ کرنا، اپنی عورتوں کو ڈیفینڈ کرنا، اپنی پیس اور اسٹیبلٹی کو ڈیفینڈ کرنا۔ دیکھیں بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی یہ قرآن نازل ہوا ہے رسول اللہ پر، بے شک، اور جیسا جیسا گائیڈ کیا گیا ہے ویسا ویسا رسول اللہ نے کیا بے ہے۔ شک۔ تو اس کے مطلب پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ کی حیات میں یہ آیت کیوں آئی، کب آئی، کس سچویشن پر یہ بات چیت کی گئی، بالکل، اور جب ایسی سچویشن پیدا ہوگی تبھی وہ امپلیمنٹ ہوگی۔ جی میں چاہوں گا اس لیے کہ اس کو یہ بھی ایک اگلا گوشہ ہے۔ یعنی آپ بتائیں کہ رسول خدا مکے میں ہیں، 13 سال مکے میں گزارے ہیں، کوئی ایک جھوٹی روایت ہے کہ رسول خدا نے کبھی کسی پر بڑھ کے حملہ کیا ہو؟ جب پہ ان پہ گوڑے پھینکے گئے، ان کو پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ ان کے ساتھیوں کو جو ابھی تھوڑے سے ساتھی ہیں چھپ کے رہتے ہیں، تقیے میں رہتے ہیں، کھلے عام شروع کے دور میں اعلان بھی نہیں کر پا رہے ہیں، بعثت کے جو شروع کے دور ہیں، اور ان پر ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے 70 تلواریں ادھر سے آئی ہیں، وہ قتل کر دو ان کو۔ یعنی وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ اپنے مذہب کو مانے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تو یعنی تلوار اگر اٹھی ہے تو رسول خدا کے خلاف اٹھی ہے۔ رسول خدا کی طرف سے کب اٹھی تلوار؟ اور پھر وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر آپ نے انہیں مجبور کیا، ان کے وطن میں نہیں رہنے دیا۔ اگر کسی کو اس کے گھر سے بے گھر کر دیا جائے، وطن سے نکال دیا جائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ دنیا کو یہ ظلم کیوں نظر نہیں آتا؟ یہی ہے پس منظر۔ اب آپ مدینے میں آ گئے ہیں، اور مدینے میں آ کے آپ نے ایک حکومت اسلامی کا انعقاد کیا ہے، اسٹیبلش کیا ہے، تو ہم اپنی جگہ پہ آ گئے نا۔ ہم آپ سے کب لڑنے جا رہے ہیں؟ اب بھی آپ کو قرار نہیں ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر جنگ بدر کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور 1000 کفار کے لشکر کو لے کے چڑھ بیٹھے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات چیت ہے کہ جب ہم اپنا گھر و بار چھوڑ کر یہاں چلے آئے، یعنی گھر چھوڑ دیا، ساری پراپرٹیز چھوڑ دی، جی ہاں، سب کچھ چھوڑ دوسری دیا، جگہ آ کر ہم رہنے لگے، تو آپ ہمیں یہاں بھی نہیں جینے دے رہے ہیں۔ تو اب ایسی سچویشن کے اندر تو پھر ظاہر سی بات چیت ہے، آپ اگر ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے تو آپ جہاں پائیں گے پھر ہم آپ سے لڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا یہ یونیورسل ہیومن رائٹ ہے۔ دنیا کی ہر مہذب قوم اس بات کو مانے گی کہ اگر ہم کو ہمارے گھر سے بے گھر کر دیا جائے، ہم کو مسلسل آپریشن کا شکار کیا جائے، اور ہم صبر کرتے چلے آ رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ جو ہیں وہ فورسز لے کے ہم پر ایگریسر کی طرح چڑھ بیٹھیں، کیا آپ بھی ہم خاموش رہیں اور گلا کٹوا دیں؟ تو پھر بزدلی ہے، یہ بزدلی بھی ہے، اور یہ جو خدائی قانون ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف پھیلے اور سماج کی پرابلمز دور ہوں، تمام انسان ترقی کریں اور
اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جائیں، علم کی روشنی میں اور انصاف کی روشنی میں، کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی روشنی میں، آپ اس ڈیوائن پلان کو پورا ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ اللہ کے پلان میں آپ جو ہے رخنا ڈال رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا مطلب کہ سیدھی بات یہ ہے کہ اسلام میں یا قرآن نے جہاں جہاں کے اوپر بات چیت کی ہے، یہ ان لوگوں کے خلاف کی ہے جو لڑنے کے لیے آئے۔ یعنی یہ بات بالکل آپ ان کو انڈرلائن کر لیں کہ قرآن نے ہمیشہ ڈیفنس کو پروموٹ کیا ہے، قرآن نے کبھی اگریشن کو پروموٹ نہیں کیا، نہ کبھی اگریسو ہوا۔ جو آئے ہیں آپ پر، ان سے اپنا دفاع کرنا انسانی حقوق میں سے ہے۔ بلکہ کلیش آف ریلیجن کو ختم کیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا مذہب مبارک، دین مبارک، ہمیں ہمارا مبارک ہے۔ تو پیغمبر کی حیات کو میں دیکھتا ہوں کہ نصارہ بھی تھے، یعنی کرسچنز بھی تھے، یہودی بھی تھے، ٹھیک ہے، اور سب کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ان کے مذہب کو نہیں مانتے، سب کے ساتھ پیسفل پیک کیا کہ اگر تم پر اٹیک ہوگا تو ہم تمہاری ڈیفنس میں آئیں گے، اور ہم پر اگر اٹیک ہوگا تو ہم سب مل کے ایک دوسرے کی ڈیفنس کریں گے۔ تو پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ اسلام نے رہنے کی بات چیت کی۔ تو یہ تو کہنا کہ اسلام دوسروں کو قتل کرنے کی اور اس کی بات کر رہا ہے، یہ تو بالکل سراسر غلط ہے۔ یہی بات آپ نے دیکھا کہ جب پوری آیات کو پڑھا گیا تو ایک کانٹیکس سمجھ میں آیا۔ یہی ہے ٹیکسٹ اور کانٹیکس کی پرابلم، کہ اگر آپ ٹیکسٹ کو کانٹیکس سے جدا کر کے، آئسولیٹ کر کے دیکھیں گے تو پھر دنیا کی کوئی کتاب ان الزامات سے بچ نہیں سکتی۔ قرآن مجید نے کانٹیکس بتایا کہ مکہ، کانٹیکس دیکھیے، ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہ جو رسول اللہ کے پیغام رحمت کو نہیں مان رہے تھے، اور نہ ماننا ایک الگ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہ مانتے بھی نہیں ہیں اور ماننے بھی نہیں دے رہے ہیں اور پھر لوگوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں، آپ خدا کو ایک نہیں مان رہے، مت مانیے، ہم سے کوئی مطلب نہیں مانیے۔ ہم اگر خدا کو ایک مان رہے ہیں تو ہمیں ماننے دیں بھائی، کلیش کہاں سے شروع اور ہوا؟ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے دیں بھائی اگر پوری سیرت دیکھیں تو کلیش تو یہیں سے شروع ہوا نا، یہیں سے شروع ہوا، اسلام کی طرف سے نہیں ہوا نا۔ اسلام نے تو کہا تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں۔ صحیح۔ تو 360 خداؤں کے ماننے والوں نے ایک خدا کے ماننے والوں پر اٹیک کیا، یا ایک خدا کے ماننے والوں نے 360 خداؤں کے ماننے والوں؟ کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ ایک خدا کے ماننے والے نے کسی پر حملہ کیا ہو اور تو ایک خدا کو ماننے کا پیغام جو رسول اللہ لے کر آئے تھے تو انہوں نے پیسفل طریقے سے اس کو پہنچا رہے تھے۔ روکا کس نے؟ انہی لوگوں نے کہ جو ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ گھر سے کس نے نکالا؟ انہی لوگوں نے۔ یعنی یہ آپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کی عورتوں پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں، ہم ایک انسان آپ کے دین کا مذاق اڑائے، آپ نماز پڑھیں تو آپ کا مذاق اڑائے، آپ روزہ رکھیں تو آپ کا مذاق اڑائے، آپ پر تانا کرے تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ آپ تو اس کو علمی جواب دیں گے نا۔ بھائی کوئی آدمی اگر جا رہا ہے چرچ میں اپنے طریقے سے عبادت کر رہا ہے تو ہمیں ایک انسان مندر میں ہے، ایک انسان مندر میں پوجا کر رہا ہے، بالکل صحیح، ہمیں اس کا مذاق کرنے کا کوئی، یعنی اس کے پوجا کی رسپیکٹ ہے، اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنے طور سے اپنے دین پر عمل کرے، اور ان دینوں میں کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہے میوچول کو ایگزسٹنس۔ یہ پیغام ہے لکم دینکم ولی دین۔ اسلام کبھی آپ جھگڑا کرنے ہی نہیں آئے گا۔ ہمارا کام ہے حق کو واضح کرنا اور مونوتھیزم کو پہنچانا۔ اس آیت میں کتنا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ زیادتی نہ کرو، ولا تعتدوا۔ اس کے مطلب کہ ہم زیادتی کیا ہوگی؟ جب آپ کسی کو قتل کرنے کے لیے جائیں، آپ کسی کو بے گھر کر دیں، لیکن جب آپ کو کوئی قتل کرنے کے لیے آئے گا تب تو زیادتی نہیں ہوگی۔ بڑی اچھی بات دیکھیے ذہن میں آ گئی، ولا تعتدوا، سمجھ میں آیا کہ دین کا مزاج یہ ہے کہ دین کسی بھی معاملے میں زیادتی کو، انجسٹس کو برداشت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ہے۔ اب ISIS ہو کہ طالبان ہو کہ لشکر طیبہ ہو کہ اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں کہ جو بنام دین کام کر رہی ہیں، یہ سب کے سب مزاج قرآن اور روح دین کے مخالف ہیں۔ میں آپ کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ جی، دنیا جانتی ہے، جائیں انٹرنیٹ کے اوپر ٹائپ کریں کہ القاعدہ کو بنایا کس نے، جی، طالبان کو بنایا کس نے، کون لوگ ہیں ان کے پیچھے، کون لوگ ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا وہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے تھے، جی، اور وہ لوگ جو ان سے مل کر اپنی حکومت کو باقی رکھنا چاہتے تھے، بالکل ان لوگوں نے مل کر قرآن کی آیتوں کو مس انٹرپریٹ اسلام نے نہیں کیا،
انہی لوگوں نے کیا، انہی لوگوں نے کیا انہی تھا، لوگوں نے کیا، جن لوگوں کو اپنے ہتھیار بیچ کر اپنی کیا نام ہے اکنامی کو بڑھانا تھا، جنہوں اپنے نے غلبے ملک کو بڑھانا تھا. جی ہاں تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کا مس انٹرپریٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. اور اگر مس انٹرپریٹ نہیں کیا تھا، یہی جہاد تھا، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے مراجع کرام نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے فتویٰ کیوں دیا؟ بے شک. ٹھیک ہے، آغا سیستانی کا مشہور فتویٰ موجود ہے. جنرل سلیمانی جی جو مارے گئے جی وہ آئیسس سے لڑتے ہوئے مارے گئے نا، بے شک. آئیسس کو ختم کرنا چاہتے تھے بے نا، شک. ٹرمپ وغیرہ نے مروایا. یا رہبر معظم جو اس وقت جو ہے آئیسس سے اور تمام دہشت گرد تنظیموں سے جی ہاں لڑ جی رہے ہاں ہیں. جی ہاں. اس کے مطلب آپ سامنے دیکھیے، آپ وسیم رضوی کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسے آدمی کو کہ جس کا کوئی ایجوکیشنل یا علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو قرآن کی ابھی صحیح تلاوت بھی نہیں کر پائے گا. اچھا پھر قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو جانچ پڑتال کر لو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب کردار کی خبر کو مانو، اور اگر خود بد کردار آدمی آ رہا ہو، اس کی خبر داغدار آ رہا ہو، تو اس کی خبر کو ایسے نہیں مانا جائے گا. اور یہ بات کر رہے ہیں قرآن کی رحمت کی اور قرآن کی پیس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ خود یہ مزاج قرآن اور قرآن کی روح کے خلاف کام کر چکے ہیں کہ سماج میں فتنہ کریٹ کرنا، لوگوں کو توڑنا، شیعہ سنی کو ڈیوائیڈ کرنا، ایسی باتیں لا کے امت مسلمہ کے اتحاد پر جو حملہ کرے وہ انسان قرآن دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب جو قرآن کا دشمن ہوا وہ تو اہل بیت کا دشمن ہوا، کیونکہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. بے شک حدیث ثقلین کی روشنی میں یہ ایک ہیں، اور جب یہ ایک ہے تو اس کا مطلب کہ اگر آپ قرآن پہ حملہ کر رہے ہو تو اہل بیت پر حملہ کر رہے ہو. اور یہ بڑا اچھا گوشہ ہے. اس کا مطلب کہ رسول خدا سے لے کر اور حضرت حجت ارواحنا الفدا تک یہ قرآن انہی کے ہاتھوں سے پاس ہوا. ان لوگوں نے اسی قرآن مجید سے حجت پکڑی، لوگوں کو اس کو پڑھنے کو کہا اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس میں غور و فکر کرو. ہمارے تمام علماء کا اجماع ہے اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر. ما بین دفتین جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہے، ایک لیٹر کا بھی اس میں کوئی ایڈیشن اور سبٹریکشن نہیں ہے. آپ نے اہل بیت پر حملہ کر دیا کہ وہ جانتے تھے کہ 26 آیات اس میں غیر یعنی اللہ کے علاوہ کسی نے رکھی ہے، معاذ اللہ، اور انہوں نے الگ نہیں کیا، جناب آ کے الگ کرنے کی بات. اس کا مطلب آپ کا ابھی عقیدہ امامت بھی بہت برباد ہے. تو آپ نبوت سے اور امامت سے بڑے بن گئے ہیں جو قرآن کے اندر ترمیم کرنے کی بات. رسول اللہ اس کتاب کو لے کے آئے ہیں، ان کو اس کا درد نہیں تھا. مولا کائنات نے قرآن کے لیے کیا کیا نہیں مصائب جھیلے، سب سے زیادہ درد آپ کے دل میں ہے. دیکھیں ناظرین، حج دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، بالکل سامنے ہے جیسے سورج دکھائی دے رہا ہے. اسی قرآن کی آیت کی روشنی میں آئیسس کے خلاف ہمارے مراجع نے کہا کہ جا کر ان سے جہاد کرو. جو لوگوں نے بنام اسلام جو گردنیں کاٹ رہے تھے، جو بنام اسلام گردن کاٹ رہے تھے، جو بنام اسلام عورتوں کو بیچ رہے تھے، جو قتل و غارت گری و خونریزی کر رہے تھے، تو آیت اللہ سیستانی صاحب نے کیا کہا کہ ان سے لڑو. کیوں؟ کیونکہ یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا قرآن کہہ رہا ہے، زیادتی نہ کرو. کیا کیا پھر ایک فتوے کے اوپر کیا ہوا؟ سب جمع ہو گئے اور آئیسس کے خلاف کھڑے ہو گئے. وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا 30 سال تک داعش کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، جی ہاں، اسی قرآن کا صدقہ ہے کہ اسی قرآن کی وجہ سے سیستانی صاحب نے، آیت اللہ سیستانی صاحب نے اس فتوے کو دیکھ کر حشد الشعبی کو، اور حشد الشعبی میں فقط جو ہیں شیعہ نہیں ہیں، اس میں سنی بھی ہیں اور کرسچن بھی ہیں، یعنی سب کو سہارا دیا اس قرآن نے. جس وقت آرمی فیل ہو چکی تھی تو اس قرآن کی روشنی میں مراجع کرام نے کہا. اور آج جو دنیا کو نجات ملی ہے، پوپ فرانسس نے آ کر شکریہ ادا کیا ہے کہ کرسچینٹی کو بچایا ہے، تو کسی اور نے نہیں بچایا، اسی قرآن نے بچایا ہے. قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے نے بچایا ہے، قرآن کے اور اہل بیت کے ماننے والے نے پھر اسی قرآن کے میسج کو دیا. تو یہ ہے اوریجنل میسج. کسی ایک کی جان بچانے کا میسج، پوری انسانیت کی جان بچانا یہ قرآن کا پیغام ہے. میں چاہوں گا میں ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کروں. پہلی آیت ہے اذن جہاد کی، یہ سورہ حج کی آیت ہے کہ دیکھیے اس میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ 39 to 40 سورہ حج کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم
علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے. دیکھیں آپ قرآن مجید کے یہ ہے ڈیوائن الفاظ, یہ ہے حکمت قرآن. مظلومیت کو آپ دیکھیں یعنی یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر ظلم کیا گیا, جنہوں نے پیسفل ٹریٹیز کی, کانٹریکٹس کیا, جو پیسفل تھے, جو شروع سے پیسفل تھے, اس لیے کہ یہ لفظ سلم جو قرآن جو اسلام کا مادہ ہے, سبمیشن ٹو گاڈ اور پیس, شانتی, آشتی, یہ اس کے دائرے میں کھڑے ہوئے تھے, خود پیسفل تھے, پیس کی دعوت دیتے تھے, ان پر ظلم کیا گیا. وہ لوگ کہ جو انجسٹس کر رہے تھے, وہ جو پہلے سے ظالم تھے, وہ جو ظلم پر اکڑتے تھے, پیس لورز کے اگینسٹ, وہ پیس لورز کے اگینسٹ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں پر ظلم کیا گیا. 13 سال ان پر مظالم ہوئے مکے میں. تاریخ کیوں نہیں جا کے پڑھتے ہیں آپ کہ دیکھیں کہ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں. یہ شعب ابی طالب کوئی آسان جگہ ہے؟ پتیاں کھانی پڑی ہیں, 3 سال تک اکنامیکل بوائیکاٹ ہوا ہے. کہ دیکھیں کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو صرف کتاب خرید کے آپ ڈاکٹر نہیں بن جائیں گے. آپ کو اگر بائبل پڑھنا ہے تو بائبل پڑھنے کے بعد آپ جس کتاب کو ہے تو اس کتاب کو پہلے یہ کیوں آئی, یہ وجہ کیا ہے, اس کی ساری چیزوں کو. تو قرآن بھی جس کے اوپر نازل ہوا وہ لوگ وہ بتائیں گے جو محافظین قرآن ہیں, یعنی جو ان کے جو ڈیوائنلی آتھورائزڈ ٹیچرز ہیں, جو قرآن کے ایکسپرٹ ہیں, ان سے پوچھئے. تو وہ ہے نا. بے شک بہت اچھا نکتہ ہے آپ کا کہ دنیا کی کسی کتاب کو بھی خود سے پڑھ کے آپ کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں, اور آپ اس کو بتانے لگے, اور آپ بتانے لگے, تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی ایگزیجسس کمنٹری پڑھی. وہ لوگ کہ جو اہل قرآن ہیں, جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے, فی صدور الذین, جن کے سینوں میں یہ آیات بینات موجود ہیں, کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ ان آیات کی تفسیر و تعویل کیا ہے؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے, اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ آخر اسلام نے کیوں کہا, یعنی ہم یہ ایک یونیورسل میسج, ایک اصول قرآن دے رہا ہے, اور مدد مظلوم کی کرے گا اللہ مدد کرنے والا ہے. وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیے گئے. کیا بات ہے. یعنی قرآن نے یہ ہم کو یونیورسل میسج دیا کہ اگر تم دیکھو کہ کسی بھی قوم کو بغیر کسی ان کے جرم کے ان کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا جائے, تو کم سے کم اس کے لیے آواز احتجاج تو بلند کرو. یہ ہے انسانی فریضہ, جن کو ان کے گھر سے باہر نکال دیا جائے. عیسائیوں کو گھر سے نکالا آئیسس نے, تو کھڑے ہوئے آغا سیستانی نے ان عیسائی لڑکیوں کو بچا کر ان کو رکھا سیکیورٹی کے ساتھ. اسلام عزت اور آبرو کو برباد نہیں کرتا ہے, عزت اور بلکہ عفت کو محفوظ کرتا ہے. ایسا دین کہ جو لوگوں کی عفت کو محسوس کرے اور محفوظ کرے بلا ڈسٹنکشن آف کاسٹ, کریڈ اینڈ کلر, اور لے آ کے ان کو حرم کے سامنے جنگا دے, امام حسین کے روضے کے سامنے جنگا دے, ان کے مکان بنائے. جی کیا بات ہے, یہ ہے میسج. اس کا مطلب کہ قرآن وہ مظلوم تھے, وہ مظلوم تھے. مظلومیت کسی مذہب سے ڈیفائن نہیں, کسی سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے. ہر انسان جو بندہ خدا ہے, اگر وہ مظلوم ہے تو قرآن کہتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو. اس کو اگر اس کے گھر سے زبردستی نکالا گیا ہو, پہلی بات نکال دیے گئے ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے, ان کا جرم کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے. واہ 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 واہ, اللہ یعنی خدا سے اس کو مانتے تھے, کیونکہ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک خدا کو مان رہے تھے, اس کو کریٹر مانتے تھے, جو سب کا کریٹر ہے. یہ سورہ حج کی وہ آیت ہے کہ جو پہلی آیت ہے کہ جس نے اذن جہاد دیا ہے. اسلام میں اذن جہاد یہاں سے شروع ہوا ہے. سورہ حج کی 39 اور 40 آیت جو ہے, یہیں سے معلوم ہو گیا کہ جہاد تبھی ضروری ہو جائے گا خود اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ جب آپ کو آپ کے گھروں سے باہر نکال دیا جا رہا ہو, جب آپ کو آپ کے دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جرم کیا تھا, وہ کہتے ہیں ربنا اللہ, ہمارا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تمہیں کہنے نہیں دیں گے. یہ کس کی ٹھیکیداری ہے, کون سا سسٹم ہے؟ ہم اپنے اللہ کو مان رہے ہیں, آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ ہمیں گھر سے نکال دیں گے. آپ ہمیں گھر سے نکال دیں, آپ ہماری عورتوں پہ ظلم کریں, ہمارا مذاق اڑائیں, سوشل بوائیکاٹ کریں, آپ ہم پر جو ہے وہ اکنامیکل پابندیاں رکھ دیں, ہم کو جو ہے آپ
بھوک پر اور مرنے پہ مجبور کر دیں، اس کے باوجود ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ تو اب یہاں کے اوپر اسلام اب نے کہتا ہے قرآن کہ اب جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ قرآن نے کبھی کسی کو بے دریغ اور ظلم کی بنیاد پر اور ہوائے نفسی کی بنیاد پر قتل کرنے کی اجازت دی ہی نہیں ہے۔ میں ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کر دوں جو بہت کثرت سے کوٹ کی جاتی ہے، آیت جو ہے سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 11 اور سے لے کے 14 تک۔ اب یہاں پہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مشرکین مکہ سے، کفار مکہ سے اپنے سننے والوں کے لیے کافر اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام کے میسج کو قبول نہ کرے، ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول نہ کرے، وہ کافر نہیں ہوتا ہے کہ جس کو اسلام کا میسج ہی نہ معلوم ہو یا اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہ ہو۔ اور یہی بات ان کے لیے کہ پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ آپ کافر نہیں کہیں، بلکہ جو اپنے علم اور اختیار کے ساتھ اس میسج کا انکار کرے اور اس کے خلاف ڈٹ جائے کہ فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ جو عہد و پیمان ہوا، دیکھیں اسلام نے ہمیشہ عہد و پیمان کیا ہے مخالفین کے ساتھ بھی کہ بھائی ایک پیسفل ٹریٹی، ایک ٹروس کر لو، ایک ٹریٹی کر لیا جائے، ہم تم کو نہیں کریں گے، تم ہمارے حدود کا خیال رکھو گے، ہم تمہارے رائٹس کا خیال کریں گے۔ اسلامک جو ہیومن رائٹس ہیں اس پر جیسے جنگ خیبر میں ٹریٹی ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد بریچ آف کانٹیکٹ ادھر سے ہوا ہے۔ ہمیشہ مخالف نے، ہمیشہ اسلام کے دشمنوں نے کانٹریکٹس کو، ٹریٹیز کو توڑا ہے، مسلمانوں نے کبھی نہیں توڑا ہے کسی ٹریٹی کو۔ اب یہاں قرآن کہہ رہا ہے اور اگر یہ عہد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور دین میں تانا زنی کریں، یعنی جو آپ سے معاہدہ ہوا ہے اس کو توڑ دیں، انہوں نے قسم کھائی، تو اس کے مطلب ہم نے اس کو توڑ دیا اور پھر دین میں آپ کے تانا زنی کریں، یعنی آپ ہمارے ریلیجن کا مذاق اڑائیں، آپ ہمارے اصول کا، ہمارے عقائد کا، ہمارے ارکان کا مذاق اڑائیں آپ۔ اچھا، تو کفر کے سربراہوں سے جو اس کے کھل کر جہاد کرو۔ یہ اب یہاں سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کفر کے سربراہوں سے کھل کر جہاد کرو نکال لیا، باقی آیت چھوڑ دی۔ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی کہیں کافر ہو ان کے لیڈر سے جہاد کرو۔ قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے۔ کس سے ہے، کون ہے، کون لوگ ہیں، ان کی کیا غلطی ہے، ان کے کیا جرائم ہیں، ان سے جو ٹریٹی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے ریلیجن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا اعتبار کہ جو اپنے مقدس ہستیوں کے نام پر قسم کھائیں اور پھر توڑ دیں اور پھر ہمارا مذاق بھی اڑائیں، ہمیں جینے بھی نہ دیں۔ شاید یہ اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یعنی قرآن نے دیکھیے ایک فارمولا بتایا کہ جب یہ اس حد تک گر جائیں تو اب جہاد کرو، کیوں؟ تاکہ ان کے فتنے سے سماج پاک ہو سکے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ اپنی حد میں رہیں۔ پھر آگے آیت آتی ہے، کیا تم اس قوم سے جہاد نہ کرو گے جس نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے اور رسول کو وطن سے نکال دینے کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور تمہارے مقابلے میں مظالم کی پہل کی ہے۔ بالکل کرسٹل کلیئر کٹ ہے، صاف بات ہے، ٹرانسپیرنٹ گفتگو ہے۔ تمہیں گھر سے نکال دیا ہے، تمہارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور پہل کر لی کہ تم کو قتل کرنے کے لیے، یعنی ادھر سے آفنس ہو چکا، بے شک آفنس ہو چکا۔ یہی آیت ہے کہ انہوں نے مظالم کی پہل بھی کی ہے۔ کب قرآن نے کہا ہے کہ تم جا کے ان پر چڑھ بیٹھو، تم جا کے ظلم کی ابتدا کرو؟ قرآن تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو انسانیت کی عزت اور اس کے احترام کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ حیات انسانی کا جتنا بڑا قرآن قائل ہے اور جتنا مقدس قرآن سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اگر آپ ان میں سے کوئی ایک آیت نکال کر کوٹ کر کے پیش کر دیں گے تو ہم کہیں گے قرآن مجید کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ لاؤ، اور جو قرآن کے اصل حقدار تھے، جو اس کے ٹیچرز تھے، ان کی حیات طیبہ میں دکھاؤ گے کبھی انہوں نے کسی کو بے دریغ قتل کیا ہو، بلکہ ان کی سیرت تو یہ ہے کہ اگر ان کا مخالف بھی ان کے گھر آتا ہے تو وہ مہمان نوازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بھی تو ہمارے یہاں کی یہی دعوت ہے کہ بھئی آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو آپ آئیے ہم سے پوچھیے، اداروں میں آئیے، بیٹھیے، چیزوں پر تبادلہ خیال کیجئے۔ بے شک، یعنی ہم ڈائیلاگ اور ڈسکشن کو پروموٹ کرتے ہیں، ڈائیلاگ اور ڈسکشن کو پروموٹ کیونکہ کیا یہ جائے، قرآن منطق، یہ علم اور ریشنالٹی اور لاجک کی کتاب ہے۔ یعنی جو چاہیں گے آپ ہماری کتاب کے بارے میں اپنے آپ سمجھ لیں گے اور آپ اسے انٹرپریٹ کر کے اور ہم کو بتائیں گے کہ صاحب ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں تو پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین کہ پوری سیرت قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کمپلیٹ کب ہوا؟ پیغمبر کے سامنے۔ پوری سیرت میں کوئی بتا دے کہ پیغمبر نے
कहीं किसी भी मजहब के मानने वाले के साथ जुल्म किया। हमको ये तो मिलता है कि उसके साथ अदल किया, उसके साथ रहम किया, बेशक, उसको बेशक। अपनी मस्जिद के अंदर पनाह दिया, उनसे डायलॉग्स किया, लेकिन हमको ना ये रसूल अल्लाह की सीरत में मिलता है, ना आले आले मोहम्मद रसूल की सीरत के अंदर मिलता है। और आज भी जो आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, उनको आप पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए कि वो बड़े से बड़ी दहशतगर्द ताकतों से, और वो उन तमाम ताकतों से जो जालिम ताकतें हैं, उनके आगे सरेंडर नहीं है, बल्कि उनके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर बेशक। और खड़ी आप हुई देख हैं। लीजिए कि हर यानी जो मजलूम हैं उनकी हिमायत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये नहीं देखते कि मजलूम और मजलूम का मजहब क्या कोई है। भी हो, उसका मजहब नहीं देखा जाता। यह कुरान का पैगाम है, जो भी मजलूम है जिसे उसके भी साथ घर से खड़े हो निकाला गया है, जिसके साथ भी ज्यादती हुई है, बेशक। इस्लाम का पैगाम ये है कि ज्यादती करने वालों के खिलाफ बैठे मत रहो, बल्कि खड़े हो और मैं जाओ। यहाँ पे एक जुमला और कहूंगा कि इस जिहाद का मतलब आर्म्ड स्ट्रगल नहीं है कि क्लैशनकोव लेके निकल आओ। हाँ। कुरान ने कहीं नहीं ये कहा है, जुल्म है। बल्कि जिहाद अकबर करो। यानी अगर जालिम है और जुल्म बढ़ता चला जा रहा है तो उसके खिलाफ अगर जबान से बोल सकते हो, एहतजाज करो, इल्मी एहतजाज करो, मंतिकी एहतजाज करो, मजलूमों की मदद करो, उनके सर पर हाथ रखो, उनकी फ़क्र व फाक़े को दूर करो, कौम में जॉब्स क्रिएट करो, इल्म क्रिएट करो, इंस्टीट्यूशंस बनाओ, जस्टिस की बात करो। यही बहुत बड़ा जिहाद की है। बातचीत करो, पीस की बात करो ये और सबको साथ लेके चलो। यह है कुरानी पीसफुल निज़ाम, कोएग्जिस्टेंस के पीसफुल साथ। कोएग्जिस्टेंस। नाज़रीन, चूँकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपने हमारा पैगाम सुना कि हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का वो पैगाम दिया जो कुरान के अंदर है, यही असल पैगाम है। बाकी कुरान के ऊपर जो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बेहुदा बातें की जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि दूसरी कौम को कत्ल करने की बातचीत करता है, ये जो कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी की प्रमोशन की बातचीत कर रहा है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसको ख़त्म कीजिए। और उसके साथ में जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, कुरान के सिलसिले में अगर उनको किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो ऐसा नहीं है कि शायद ही कोई ज़मीन का ऐसा खित्ता हो जहाँ पर कुरान के जानकार न मौजूद हो या कुरान नहीं मौजूद हो। कुरान की कमेंट्रीज मौजूद हैं, तफसीर नमूना मौजूद है, तफसीर मीज़ान मौजूद है। उन सारी चीज़ों को देखें, समझें, और इस तरह के लोगों से जो कुरान के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं बेहुदा, इनका पूरी तरीके से सोशल बाइकआउट करें, ऐसे लोगों को कंडेम करें। और हम इस चैनल से ये पैगाम दे रहे हैं कि कुरान मुसलमानों का सिर्फ एक है, एक था, एक है, एक रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं कर सकता। वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते थे कि 40 पारे का कुरान है और या मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाते थे, उनको अपनी बातों को छोड़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब अल्लाह ने कह दिया कि इसकी एक आयत कोई नहीं बना सकता, तो फिर कोई नहीं बना सकता। हमें यकीन रखना चाहिए। और जिन लोगों ने कुरान के ऊपर एतराज़ किया है, उन सब से हमें इज़हार बरात करना चाहिए। अब आप हमें और हमारे मेहमान डॉक्टर कुद्सी रिजवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।